حضرت علی کی دردناک شہادت۔ حضرت علی کی شہادت کو بیان کرنے سے پہلے ان کے چند فضائل و مناقب۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ دماد رسول امیر المومنین حضرت علی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی کی تین فضیلتیں۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت علی پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے کتامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی کی کہ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلے قربانی باپ نے دی، بعد میں قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی اور اس دین کو بچا لیا، اور ایک سبق دیا اہل اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا، علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالاؤں فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت علی کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں حضرت علی کا۔ اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے انصاف ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی نے جام شہادت نوش فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔